گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بیٹے کے متعلق کہ نیک بیٹا وہ دعا کرے اپنے مردے کے حق میں تو اللہ رب العالمین خالق کائنات خالق ارض و سما مردے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، نیک بیٹا۔ اور اسی طرح نیک بیٹی یہ بھی اپنے باپ یا اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن جایا کرتی ہے۔ صرف بیٹا نہیں بلکہ بیٹی بھی مردے کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹی جو ہے نا اللہ کی یہ جو رحمت ہے نا، فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی تربیت کس انداز میں کرتے ہیں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت، اپنے بیٹوں کی تربیت دنیاوی اعتبار سے تو شاید ہم ٹھیک کر رہے ہوں گے، مگر اخروی اعتبار سے جہاں ہم نے جانا ہے، جو ہمارا اصل سفر ہے، جو اصل ہمارا مسکن ہے، اس مسکن میں جانے کے لیے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کہاں تک کی ہے۔ اب بیٹی فرمایا 2 بیٹیاں، جو شخص ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھا علم ان کو دلوائے اور اس کے بعد اچھی جگہ پر ان کا نکاح کر دے۔ اب یہ اچھی جگہ پر نکاح اور اس بچی کی اچھی تربیت کیا چیز ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی تربیت ہو، کتاب و سنت کو سمجھنے والی ہو، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والی ہو، کتاب و سنت کو لے کر چلنے والی ہو، اپنی اولاد کی بھی تربیت انہی خطوط پر انہی خطوط پر کر سکتی ہو۔ ایسی بیٹیاں تیار کی جائیں، ایسی بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑی جائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس یہ جو شریعت کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں، اگر 2 بیٹیاں اس طرح کی تربیت یافتہ آپ نے پیچھے چھوڑ دی اور ان کو پھر اچھی جگہ پر ان کا نکاح بھی کر دیا، اب وہ اچھی جگہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اچھی جگہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، زمینوں والے زمینیں دیکھتے ہیں، کاروبار والے کاروبار دیکھتے ہیں، ملازمت والے ملازمت دیکھتے ہیں، تجارت والے تجارت دیکھتے ہیں، دکانداری والے دکانداری دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے۔ ہم اس چیز کو یعنی ہمارا لیول جو ہے بچہ تلاش کرنے کا یا بیٹی تلاش کرنے کا، اپنے بیٹے کے لیے بیٹی تلاش کرنے کا ہمارا لیول یہ ہے۔ اور یہ لیول دنیاوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ہمیں اخروی اعتبار سے بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم اخروی اعتبار سے اپنے بیٹے کے لیے اگر کوئی بیٹی تلاش کرتے ہیں یا بیٹی کے لیے بیٹا تلاش کرتے ہیں تو اخروی اعتبار سے جس بچے کی اور بچی کی اچھی تربیت ہو، کتاب و سنت کو سمجھنے والا ہو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھ کر گزارنے والا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جب ایسی 2 بچیوں کی تربیت کر کے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یوں فرمایا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ بیٹیوں کی فضیلت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو اچھی نظر سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ عقیقہ کرنا ہو تو بیٹے کا بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ میں بات غلط تو نہیں نہ کر رہا نا جی؟ بیٹا پیدا ہو، اللہ بیٹا عطا فرمائے تو بڑی دھوم دھام سے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، مگر بیٹی اللہ عطا فرمائے تو حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ کوئی دھوم دھام ہی نہیں رہتی ہے، کوئی خوش و خضوع نہیں رہتا، کوئی اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ حالانکہ بیٹے پر یہ فضیلت نہیں ہے، بیٹی کی پرورش پر یہ فضیلت ہے۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر کون و مکان
سرور کونو مکان فخر الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بیٹیوں کو پالتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ پر ان کا نکاح کرتا ہے، کل قیامت کے دن یوں وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کتنی خوبصورت فضیلت ہے۔ اور یہی بیٹیاں پھر بعد میں دعا بھی کرتی ہیں۔ یہی بیٹیاں ہیں جو دعا کرتی ہیں، جو باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد درد دل کے ساتھ جو دعا کرنے والی شخصیات ہیں، وہ آپ کے تربیت یافتہ بیٹے ہوں گے یا تربیت یافتہ بیٹیاں ہوں گی۔ میں نے تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولوی صاحب اتنی درد دل کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے، 100% بات ہے۔ میں آپ کے لیے درد دل کے ساتھ وہ والا سٹائل جو بیٹی اور بیٹے کا ہوگا، اس انداز سے اور اس سوز و گداز کے ساتھ میں دعا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کی قسم، وہ تربیت یافتہ بیٹی اور تربیت یافتہ بیٹا جو آپ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ آپ کے لیے جس سوز و گداز کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ کی قسم ان کی دعائیں آپ کی قبروں میں داخل ہوں گی، آپ کی جنت میں داخل ہوں گی، آپ کے درجات کو بلندی کا ذریعہ بنائیں گی۔ جنت کے اندر اللہ آپ کے درجوں کو بلند فرماتا چلا جائے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ نیک بیٹا اور نیک بیٹی کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ یہ مین چیز ہے۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس رشتہ دار اکٹھے کی تھے، دعا شعا کر لی، بس ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ ساری زندگی وہ بیٹے باپ کو ایک پھل کا قطلہ جو ہے وہ کاٹ کر نہیں دیتے، خدمت نہیں کرتے، اور جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو باپ کا جو ہے نا وہ اکٹھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ باپ کا اکٹھ کر کے فوتگی کے بعد رشتہ دار اکٹھے کر کے کھانا شانا کھلا کر سمجھتے ہیں ہم نے فریضہ ادا کر دیا، حالانکہ اصل کام کیا ہے؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہر نماز میں باپ کا درجہ جنت میں بلند ہوگا۔ نماز پڑھے گی بیٹی، ہر نماز کے اندر باپ کا درجہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں اپنے باپ کے لیے، ہر نماز میں وہ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ صرف والدین کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، دیکھ کر درد ہوتا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے اصلاحی تقریریں کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں۔ وہ ایک دن میرے سامنے ان کا کلپ آ گیا، میں نے سنا۔ وہ اسی عنوان پر کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد ہم ساری منڈی خرید کے لے آتے ہیں، اور جب باپ زندہ تھا تو اس کی خدمت کے لیے ایک مینگو کا پیس کاٹ کے یا ایک سیب کا پیس کاٹ کے اپنے باپ کے منہ میں نہیں دیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے میں اس کی خدمت کر لوں۔ دکھ اور درد بھری داستان ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط پر کرو کہ وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، مرنے کے بعد ہمارے جنت میں درجات کا ذریعہ بن جائے اور قبر میں روشنی کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، 8واں طریقہ یہ ہے کہ نیک اولاد، اور اس میں بیٹی۔ پچھلے جمعے میں نے بیٹے کے بارے میں ذکر کیا تھا، آج بیٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ بیٹا بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ نے دیا ہے، بیٹا نعمت ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی میں فرق مت کرو۔ بیٹی ہو جائے تو اس پر بھی خوش ہو جاؤ، ماتھے پہ سلوٹ نہ آئے کسی کے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹی آ جائے تو۔ بیٹی پر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ، اللہ جس کو بیٹے دیتا تو وہی ہے نا جی۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ بیٹیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں، بیٹے بھی اسی کی طرف سے ہیں، رلوی بارش کر دے پھر بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے کسی کو بیٹیاں ہی دے دے تو اس کی مرضی ہے، کسی کو صرف بیٹے دے تو یہ بھی اسی کی مرضی ہے، اور کسی کو کچھ نہ دے تو یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ یہ معاملہ سارا اسی کا ہے، لیکن ہمیں جو مل جائے اللہ کی طرف سے اس پر کیا ہونا ہے؟ ہم نے خوش ہو جانا ہے۔ بس یہ میرا سبق ہے، میں آپ کو سبق دے رہا ہوں اور خود بھی اس سبق کو سیکھ رہا ہوں، آپ کو بول کر اپنی اصلاح کر رہا ہوں، آپ کو مخاطب نہیں کر رہا، یقین مانے میں اپنے کلیجے کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بیٹیوں کی کتنی محبت ہے۔
مجھے بیٹوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ کتنا والہانہ جو ہے نا وہ ایک انس ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم یہ ہماری اصلاح، اور ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی انداز میں کرنا ہوگی۔ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھا دیں، بیٹا ہو اس پر بھی خوش ہو جاؤ، بیٹی اللہ دے اس پر بھی خوش ہو جاؤ۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہ سارے کے سارے معاملے اسی کے ہیں، دے دے نہ دے نہ دے، یہ ساری کہانیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ بس کی بات نہیں ہے۔